قال الله عز وجل في القرآن المجيد المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن حکیم میں فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، آخرت کی جو زینت ہے، آخرت کی جو کھیتی ہے وہ تمہارے نیک اعمال ہے. انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا دنیا سے رابطہ بالکل ہی منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر دنیا میں وہ نیک اعمال کر کے جاتا ہے تو قبر کے اندر بھی اسے اس کا نفع ملتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر 3 اعمال ایسے کر کے چلا جائے پھر قبر کے اندر بھی اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ سے کیا مراد ہے؟ کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں اپنا حصہ ڈال لیں، اگر کہیں مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، کہیں دین کا کام ہو رہا ہے، وہاں اپنا مال خرچ کر دیں. یہ وہ اعمال ہے جو آپ کو قبر میں بھی کام آئے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا. وہ اپنے بیٹے کو کچھ وصیت نہیں کر پائی. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے کہا ہے یا رسول اللہ، میری والدہ کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے، تو کیا میں اگر ان کی جانب سے کوئی صدقہ کروں، کوئی خیرات کروں، تو کیا انہیں قبر کے اندر بھی کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کہ قبر کے اندر بھی اس کا کوئی والدہ کو اجر و ثواب ملے گا. پوچھا کیا کروں؟ کہا کہ اپنی والدہ کے نام پر ایک پانی کا کنواں کھدوا دو. پانی کا کنواں کھدوا دو. جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے، جب تک پیاسے لوگ اگر اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے تو قیامت تک تمہاری والدہ کو قبر میں اس کا اجر و ثواب ملے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو یہ عمل ضرور کر کے جائیے گا. نمبر 2 اولاد کا نیک ہونا. اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. تو اپنی اولاد کو دینی تعلیمات ضرور دلائیں اور انہیں اس بارے میں ضرور آگاہ کریں. اور نمبر 3 علم نافع. ایسا علم کہ آپ کے جس کے آپ کے جانے کے بعد لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارے استادوں نے ہمیں پڑھایا، جب تک میں دین پھیلاتا رہوں گا تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح جب تک میں لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا رہوں گا، جتنے میرے اسٹوڈنٹ بنتے رہیں گے، جب تک وہ قرآن پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، تو وہ بھی میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو یہ 3 اعمال اس رہتی دنیا میں ضرور کر کے جائیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کہ اگر ہم اپنے پیاروں کی جانب سے زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ ادا کریں، حج کریں، تو کیا انہیں اس کا کوئی اجر و ثواب ملتا ہے؟ کیا انہیں قبر کے اندر راحت و سکون ملتا ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ابھی ہمارے پاس کوئی گفٹ بھیجتا ہے، تحفہ بھیجتا ہے تو ہم کتنے خوشیاں مناتے ہیں، تو اسی طرح جب ہم احسان ثواب اپنے پیاروں، اپنے مؤمنین کے لیے کرتے ہیں تو قبر کے اندر انہیں بھی خوشی ہوتی ہے، وہ بھی خوشی کے مارے جھوم اٹھتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر وہ حیات ہیں تب بھی دعا کرتے ہیں، اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے روزگار کو بڑھا دیتا ہے. جو لوگ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں
اللہ کی رحمت سے بھی